سر ANP بات کرتی ہے پورے کراچی کے حق ملکیت کی، اور عملاً ANP کا پورا وجود جو ہے وہ مردان ہاؤس پہ لگے جھنڈے سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ ANP مقید ہے صرف مردان ہاؤس میں، ANP کو کراچی پورا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں یہ تو اپنے پشتوں میں ہمارے بولتے ہیں کم نظر سے گلا پکاردہ ستوری دلری نواڑخ کاری، یعنی کم نظر جو ہوتا ہے اس سے کیا گلا کرو گے؟ اس کو تو ستارے بھی بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آپ کا ایک ٹی وی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ کچھ لطیفہ گوئی کر رہے تھے۔ میرا؟ جی ہاں۔ اچھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی بیوی اپنے میاں کو چائے صحیح انداز میں نہ دے تو وہ روڈ پہ نکل کے حکومت کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا جذبہ ہے یا پیسے زیادہ ملتے ہیں؟ ہر مناسب غیر مناسب فورم پہ ہر مناسب غیر مناسب انداز میں حکومت کی حمایت اور تائید کرنے کا؟ دیکھو یہ تو اتنی تو وکالت پیپلز پارٹی کی خود پیپلز پارٹی والے نہیں کرتے جتنے آپ لوگ کرتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے نا، ہم جتنے انسان رہتے ہیں نا، تو یہاں پر کسی کے پاس کتنے بھی بڑے اختیارات تو اوپر ایک نظام موجود ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ پچھلے ہفتے 10 دن میں میڈیا والوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ باقی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں میڈیا والوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا ریکارڈنگ ہوئی، اور وہ بھی ہمارے ان بھائیوں کی مہربانی تھی جو ابھی سامنے کھڑے ہیں۔ سر سوال چنا جواب گندم، سوال چنا جواب گندم۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن جو خود کو بڑے پارسا سمجھتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا دیکھا، کیا کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے دکھایا کہ سامنے والا بیٹھا ہوا اس کی مرضی سے سوال پوچھ رہے ہیں اور کیا ترکیبیں کر رہے ہیں، وہ بات اپنی جگہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات، انہی کے پروگرام میں جا کر کے بیٹھنا آپ کو زیادہ باعث عزت و احترام لگتا ہے سر؟ آپ کا مطلب میں پوری کمیونٹی کی بات سوال اتنا کریں جس کی جواب سننے میں آپ میں ہمت ہو۔ آپ مجھے آج بتائیے نا، کتنے لوگوں کو آپ نے روزگار دیا، کتنے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کلنگ کی افریت سے نجات دلا دی ہے، کتنے لوگوں کے گھروں میں آپ نے راشن ڈلوا دیا؟ اس وقت کراچی کی حالت، کراچی ایک یرغمالی کیفیت میں، سیاستدانوں نے ابھی تک کیا کیا؟ عوامی نیشنل پارٹی کی بات کر لیتے ہیں نا، اس ملک کو بنایا سیاستدانوں نے، اس ملک کو چلا سیاستدان رہے، یہ آج جو یہی تو تمہاری سیاستدانوں کی وجہ سب کچھ ہے، لیکن کس انداز؟ میڈیا والے کچھ بھی کر لے، وزیر اعظم سیاستدان بنے گا، وزیر سیاستدان بنے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا آہستہ آہستہ ہوگا، جس طرح دور کے ساتھ ہوا اس طرح آپ لوگ کا آہستہ آہستہ نمبر سب کا آئے گا۔ گزشتہ دنوں شاہی سید صاحب نے وزیر اعظم سے اپنا جو ایک ملاقات تھی وہ احتجاجاً منسوخ کر دیا۔ آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تھا کہ احتجاج تو برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ وزیر اعظم سے کیا مقابلہ شاہی سید کا؟ وزیر اعظم has got a protocol، وزیر اعظم has got a portfolio۔ شاہی سید صاحب جو ہیں وہ بقول شرمیلا فاروقی ANP سندھ کے صدر ہیں۔ یہ تو ان کی مرضی ہے جو کچھ بھی بولے، لیکن شاہی سید جو ہے وہ ایک پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، اور اس صوبائی صدر ہیں، صوبائی صدر ہیں، وزیر اعظم سے موازنہ پھر بھی نہیں ہو سکتا، اور اس پارٹی میں وہ ایک لیڈر ہیں، صدارت کی اہمیت ہوتی ہے صوبائی صدر کی۔ وزیر اعظم تو کوئی بھی ہوگا تو وزیر اعظم ایک عہدہ ہے، تو وہ آج ہے کل نہیں، یہ بات اپنی جگہ۔ صوبائی صدر بھی کل نہیں ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، صوبائی صدر بھی کل نہیں ہو سکتا، لیکن صدارت والی میں یہ نہیں کہتا۔ سر کچھ عرصے پہلے میرے اسی پروگرام میں انکشاف ہوا تھا کہ شاہی سید صاحب کو انگریزی نہیں آتی، ANP کو اب ان کے لیے کوئی انگلش لینگویج ٹیوٹر مل گیا؟ اب تو سینیٹر بن گئے۔ دیکھیں میرے خیال میں جو احساس کمتری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں، ان کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے کوئی زبان آتی ہے یا نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی قابل آدمی کو انگریزی آتی ہو، یہ کوئی ضروری بات نہیں، بلکہ جو احساس کمتری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ انگریزی بول کر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہی سید صاحب کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں آپ مجھ سے بات کرو، اگر آپ کو شاہی سید صاحب سے بات کرنی ہے نہیں سر، آپ کے صدر ہیں، پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے ان کے سینیٹر بننے کے بعد ایک ڈالمی ایوارڈ پہ ایک تقریب کا انعقاد ہوا تھا جس میں آپ کچھ جوش خطابت بھی دکھا رہے تھے۔ اچھا، جشن فتح نامی وہ تقریب تھی، جی یاد ہوگا آپ کو؟ جی جی۔ جشن فتح کا مقصد یہ ہے کہ یا تو شاہی سید صاحب نے لال قلعہ فتح کیا تھا یا آخری پاکستانی کو بھی عوامی نیشنل پارٹی اس کا حق دلا چکی، ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ دونوں باتیں ناممکن ہے، یہ دنیا میں کوئی کو نہیں کر سکتا ہے، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو جشن فتح کیا تھا؟ جشن فتح یہ تھا کہ وہ پارٹی اور کراچی میں وہ پختون جو ہمیشہ مزدوری کرتے ہوئے آ رہے تھے، جس کو آپ لوگ ہمیشہ حقیق سمجھتے تھے، کتنا بھی قابل ہو، آپ یہ کہتے تھے کہ جی اس کو انگریزی نہیں آتی، اس کو پتلون پہننا نہیں آتا ہے، آج اس پختونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اسمبلی میں بھی پہنچ سکتے ہیں اور ہم سینٹ میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے بڑی دکھ کی بات تھی اور آپ لوگوں کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ آپ لوگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ سے مراد آپ جیسے جرنلسٹ، آپ جیسے لوگ جو پختونوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو انگریزی نہ بولنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو شلوار قمیض پہننے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم نے یہ دکھایا کہ ہم نے کراچی میں اسمبلی میں بھی پہنچے، منسٹر بھی بنوایا، سینٹ میں بھی پہنچے، اور مزید جو ہمارے انشاءاللہ ارادے ہیں، جو ہمارا پروگرام ہے اس کی تکمیل تک ہم جائیں گے۔ سر جس روز آپ شاہی سید صاحب کے سینیٹر بننے کی خوشی میں جشن فتح منا رہے تھے، اسی روز کچھ محفلوں میں، کچھ نجی محفلوں میں لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ شاید آج کے دن جشن فتح کے بجائے یوم سوگ یا یوم فکر کے طور پہ ANP کو منانا چاہیے تھا۔
جشن پتہ کا تو مجھے کوئی نہیں، جشن پتہ والی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جشن پتہ کون سی دن تھا ہمارا، کوئی ایسے نام کا ایونٹ، بہرحال ہمارے ہر وارڈوں میں جو خوشیاں ہو رہی تھی، لیکن جشن پتہ کا نہ ہو رہا، ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور ہم جشن پتہ کا سوال کا پہلے ہاف میں آپ نے جواب بھی دیا، اور اب آپ کو جشن پتہ نہیں، یوم شوق تو ان کو منانا چاہیے تھا جن کو غم ہوا تھا، جن کے گھروں میں ماتم تھی، جن کو بہت افسوس تھا، ہمیں تو خوشی منانی تھی اور ہم اپنی خوشی منا رہے تھے۔ شرم کا ایک اور مقام میں آپ کے لیے لے آیا ہوں یہاں پہ، مشور خان صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ بالکل جانتا ہوں۔ کیا ہیں یہ پارٹی کے وارڈ کے صدر ہیں۔ ایف آئی آر نمبر 106/08، جی، ایف آئی آر نمبر 72/2010 انڈر سیکشن 13E آرمز آرڈیننس۔ آپ کیوں تکتے ہو سارے اور اس کا کنٹینٹ یہ ہے کہ شاہی سید ایڈمیٹڈ دیٹ the accused man in Sindh government report on 26% in 2010 for target killing were their men۔ شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آدمی۔ ابھی پوچھو آپ کہ یہ کدھر ہے؟ یہ ان تمام کیسوں میں بری ہو کر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی جا کے جوڈیشری سے پوچھے کہ آپ کے ہاتھ میں جس نے لسٹ پکڑا دی، بلکہ ابھی شاید آنے والا ہوں یہاں پکڑا دی۔ جی یہ اخبار کا نام ہے، یہ اس اخبار سے آپ پوچھے کہ یہ آپ نے جو الزامات لگائے یہ باعزت طور پر بری ہو کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اخبار کے اوپر آپ نے ہر جانے کا دعویٰ کیا؟ ہم نے نہیں، یہ کس پہ کرو گے؟ وہ تو آپ کی جو مرضی ہے بولتے رہتے ہو، ہم کسی کا کیا بگاڑ سکے؟ روزانہ شام کو بیٹھتے ہو تو کہتے صبح حکومت نہیں ہوگی، کس پہ ارجانہ کرو گے؟ اس وقت عدالت نے پاکستان کے تمام مسائل کا حل ایک خط میں ڈھونڈا ہوا ہے کہ خط لکھا جائے گا تو پاکستان میں بھوک ختم ہو جائے گی، پاکستان میں بجلی کرائسس ختم ہو جائے گا، پاکستان میں گیس کرائسس ختم ہو جائے گا، پاکستان میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ خط کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، اس پر بھی آ کے نظر دیکھیں۔ یہاں 100 قتلوں والا بھی پکڑا جاتا ہے، 200 قتلوں والا پکڑا جاتا ہے، 20 قتلوں والا پکڑا جاتا ہے، 3 دن بعد وہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، ختم، کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ فائرنگ نہیں کرتے؟ فائرنگ ہم کرتے ہیں لیکن بوقت ضرورت۔ اور وہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ وہ ضرورت جب اللہ نہ کرے ملک پہ کوئی برا وقت آئے، ہمارے گھر پہ کوئی برا وقت آئے، ہماری عزت پہ کوئی برا وقت آئے۔ پہلا والا تو بالکل ایکسکلوڈ کرتے ہیں، ملک پہ برا وقت آئے اس کے لیے فوج ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واحد آدمی تھے جس نے جنگ سے نفرت کی بات کی تھی، کہ جنگ سے نفرت کی بات کرتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس رات ان کے گھر میں جو دیا جلا تھا نا، اس کے لیے تیل پڑوسیوں سے مانگا گیا تھا، یعنی ان کے گھر میں تیل نہیں تھا، لیکن ان کے وفات کے بعد ان کے گھر سے 5 تلواریں ملی جس میں دنیا کی جدید ترین تلوار تھی۔ ان کے گھر سے 2 گھوڑے برآمد ہوئے جس میں حدود بھی شامل تھا، جو سعودی عرب کے سب سے بہترین گھوڑا تھا۔ ان کے گھر سے 2 بلو پروف جیکٹ، اس زمانے میں عربی میں اس کو زغر بولتے ہیں، 2 بلو پروف جیکٹیں بھی برآمد ہوئی۔ بلٹ تو گولی کو کہتے ہیں، اس میں گولی کہاں جاتی؟ نہیں، اس کے جدید نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت ہم 2 گھنٹے کے نوٹس پر اپنا کوئی بھی مطالبہ اس کراچی میں حکمرانوں سے منوا سکتے۔ آج اللہ کے فضل سے اگر ڈی آئی جی کراچی میں ڈیوٹی کرے گا تو اس میں ہم سے پوچھ کے کرے گا، اگر ہماری مرضی نہیں ہوگی تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ سے پوچھ کے نہیں، مقصد میرے کہنے کا یہ ہے، میں نے یہ بات کہی، وہ الفاظ کی ہیر پہ ہو سکتی ہے، میں نے کہا کہ آج ہمارے مرضی کے بغیر، ہمارے رائے کے بغیر کوئی زبردستی ہم پہ بڑے سے بڑا عہدیدار بھی مسلط نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ کراچی کے کسی کونے میں اگر کسی غریب پختون کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو اس میں بھی ANP کی رضامندی شامل ہے یا نہیں؟ نہیں، کسی بھی مطلب آپ صرف اچھے کے امین ہیں، بروں کا کوئی پرسان حال نہیں؟ پتہ نہیں آپ کیا کیا بول رہے ہیں۔